قابل احترام محتمم صاحب اور دونوں حکم صاحب، اور ہمارے اس مدرسے کے تیسرے اہم رکن مولانا فرحان راہی مظاہری صاحب، سبھی اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے اسلام، ہم سب کے باپ ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، دین ہی کی وجہ سے ہم ہیں، ہماری وجہ سے دین نہیں ہے۔ یہ دین اسلام دنیا میں تب سے ہے جب سے انسان ہے، آدمی ہے۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی جن کا نام آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان بھی ہے، سب سے پہلا نبی بھی ہے، اور ان کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ تو دین اسلام مسلسل ہے، اور 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے اسلام کی ہی تبلیغ کی دعوت دی، اور سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ البتہ توحید الہ کے ساتھ ساتھ وقت کے نبی کی نبوت پر ایمان لانا بھی فرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کے بعد کسی نے کلیم اللہ، کسی نے روح اللہ، کسی نے صفی اللہ، کسی نے خلیل اللہ کا اعلان کیا۔ آخر میں جب سلسلہ نبوت پر خداوند قدوس نے مہر لگا دی، سیل کر دی، وہ سیل اب کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور جو توڑنے کی کوشش کرے گا اسے توڑ دیا جائے گا، سیل تو ٹوٹ نہیں سکے۔ کتنے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں قتل کر دیے، سلسلہ دنیا میں آج بھی جاری ہے۔ بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب قیامت تک نہ دین میں کچھ کمی ہے، نہ اسلام میں کچھ کمی ہے، اور جتنا اسلام خداوند قدوس نے دیا ہے وہ کافی ہے، مکمل ہے، اور اس کا اعلان اللہ نے کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اس دین کو، اس اسلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے وقت اور زمانے کے تقاضوں کا مقابلہ کرتے ہوئے امت کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے یہ علماء کی ٹیم قیامت تک اللہ محفوظ رکھے گا اور پیدا کرتا رہے گا۔ آپ سب اسی سلسلہ کی کڑی ہیں، اور ہمیں ناز ہے کہ آپ مضبوط کڑی ہیں۔
کہ آپ اس وقت تعلیم کی بھٹی میں آپ کو تپایا جا رہا ہے، آپ کو پکایا جا رہا ہے، آپ کو سجھایا جا رہا ہے، اور تپا کے گرم کر کے پکا کے سجھا کے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا جائے گا، اتنا مضبوط کر دیا جائے گا، اتنا مضبوط کر دیا جائے گا کہ زمانے کی طوفان بلاخیز کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ ثابت قدم رہیں گے۔ طوفان یا تو ٹوٹ جائے گا یا دب جائے گا یا مٹ جائے گا۔ آپ اس بھٹی سے نکلنے کے بعد ایک مہا بھٹی میں جائیں گے اور وہاں آپ کو اس قدر علم شریعت کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے کہ زمانہ منہ تکتے رہ جائے گی اور آپ بھی آپ ہو۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ احساس کمتری میں رہنا ہے، نہ ہی آپ کو پلٹ کے دیکھنا۔ احساس کمتری میں اس لیے مبتلا نہیں ہونا کہ دنیا کا سارا علم ایک طرف اور کسی حافظ کسی عالم کا تنہا ایک طرف، وہ دنیا مقابلہ نہیں کرتی، اس لیے کہ کائنات جو اس کا ٹکاؤ ہے، وجود ہے، وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس لیے جڑا ہوا ہے کہ جب تک یہ محفوظ ہے تب تک اللہ کا نام لینے والا محفوظ رہے گا، اور جب یہ محفوظ نہیں رہے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا، دنیا تہس نہس کر دی جائے گی اور اسی کا نام قیامت ہے۔ دوسری بات، لاکھ ڈیڑھ لاکھ ماہانہ کمانے والے اکثر پریشان حال، ہم سب کی بات نہیں کرتے، ایک سے ایک اللہ والے ہیں، ایک سے ایک اللہ والے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، اور وہ نہایت اللہ کا فرما بردار ہے، اس کا گھر پریوار فرما برداری میں گزار رہا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے، انسان ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن اکثریت کی عزت و آبرو داؤ پر نہیں ہے، اسے سکون نہیں ہے، اسے چین نہیں ہے۔ جو عما ملی تو کہاں ملی، وہ عما اسی علم میں ہے، اسی دولت میں ہے، وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتی جہاں آپ بات دوسری طرف چلی گئی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ یہ دین، اس دین سے جس کو جتنی ہمدردی ہوگی، اس سے جس کو جتنا لگاؤ ہوگا، محبت ہوگی، اس دین کے سلسلے میں وہ اتنے ہی سوچے گا، اتنے ہی اس کے اسباب و وسائل کا نظم کرے گا، اور اسی محبت کی بنیاد پر وہ ساری کوششیں ہوتی ہیں، اور اسی کوشش اور اسی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نصرت و مدد فرماتے ہیں، اور اسی شوق و جذبے کا اثر پڑتا ہے اساتذہ پر، طلبہ پر۔ بہرحال یہ ایک شوق ہے، یہ ایک جذبہ ہے،
جو مقصد اصلی کا جزو لا ینفک ہے اور ہونا چاہیے، اس کو دھیان رکھیں ہمیں۔ مدرسہ رٹنے رٹانے ہی کا نام نہیں ہے۔ رٹنا رٹانا تو اس لیے ہے کہ ذہن و دماغ پہ وہ اسے محو نہ ہو سکے، مقصد اس سے آگے ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کو اتنا مہذب بنا دیا جائے کہ آگے اصل زندگی شروع ہونے کے بعد وہ ڈگمگا نہ سکے، اس کے قدم میں لغزش نہ آئے، وہ زندگی کے میدان میں ڈاما ڈول نہ ہو، اس کے اندر قوت فیصلہ ہو، جذبات ہو تو ہوش کے ساتھ ہو، اور ہوش کے ساتھ اس کے حواس بھی بیدار ہو۔ تو جب علم، ہوش، قوت فیصلہ اور بیدار مغزی یہ ساری چیزیں جمع ہو تو انسان کی زندگی میں مزہ نہیں ہے، تو زندگی میں پھر خلا محسوس ہوتی ہے اور وہ آہ کرتا رہ جاتا ہے۔ یہ اس آگے آنے والی زندگی میں جو آپ کی قیادت ہوگی، آپ امت کی رہبری کریں گے، آپ مسجدوں میں ہوں گے، آپ مدرسوں میں ہوں گے، آپ گاؤں دیہات کی پنچایت میں ہوں گے، سینکڑوں ہزاروں قسم کے مسائل آئیں گے اور لوگ پوچھنے آئیں گے، تو اس وقت علم کی صفت کو ڈاؤن بھی نہیں کرنا، اس کی توہین بھی نہیں کرنا، خاموش بھی نہیں رہنا، اور ایمان کو بھی بچانا ہے۔ اور اس وقت کیا جواب ہوگا، کیسے ڈیل کریں گے، اسی پاور آف ڈیلنگ پاور، رہبری کا حق کیسے ادا ہوگا، یہ اسی کا ریہرسل ہے، یہ ریہرسل ہے۔ آپ نے دیکھا جن طلباء نے بے خوف عربی میں تقریر کی، یہ جب دارالعلوم جائیں گے تب کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے؟ کہتے ہیں حق تو پھٹ چکا، حق کیا ہو گیا؟ اب آپ اس سے آگے بہت کریں گے، اتنا تو ہو گئے، اب اس سے آگے کریں۔ اچھا، بیچارے حفظ والے طلبہ، وہ تو بیچارے ہی رہے، ان کو کیا مطلب کلمۃ الحق اوریدہ بہل باطل، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا کلمہ کس کے لیے وضع کیا گیا، اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے محنت کی، رٹ رٹ کے یاد کیا، اپنے مضامین کی تیاری کی، اور وہ بھی فراٹے کے ساتھ انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ ہمارا بھائی عربی میں فلافل بول سکتا ہے تو ہم حفظ کرتے ہوئے اردو میں فلافل تقریر کر سکتے ہیں۔ یعنی مقابلہ یہ ہے کہ ہم بڑے بھائی سے پیچھے نہیں ہیں، تو دو ہی ہیں، بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، تو اساتذہ نے دونوں کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ اب نہیں بولتے آپ کیا ہے؟ اب ایک بات، طلبہ حفظ درجہ کے عربی میں تقریر کرنے والے ہوں یا طلبہ عربی حفظ درجہ کے اردو میں تقریر کرنے والے، دونوں کو اساتذہ اور مدرسہ اور محترم صاحب کی پونجی ہے نا، پونجی تو آتی سب ہے۔ اب پونجی خراب ہونا چاہیے یا بڑھیا ہونا چاہیے؟
अच्छा, कौन कौन इतने में बढ़िया रही है? हाथ उठाइए। नहीं, कोई नहीं उठाइए। हाथ उठाइए, कौन कौन बढ़िया रहिएगा, अच्छा लगता कोई और नहीं रहा। सब अच्छी पूंजी बनिएगा, एकदम सच में। ये नहीं सोचिएगा कि हमको तकलीफ करने आ गया था उस्ताद की बात। सोचिएगा आप अरबी में तकरीर कर लेते हैं, बस उस्ताद नहीं माने। गाँव देहात में नहीं किसी को समझेंगे, किसी इमामी साहब को कुछ नहीं बुझेंगे, कोई मौलाना साहब को कुछ नहीं बुझेंगे। तो ये खराब पूंजी हुई। क्या हुई? खराब पूंजी हुई। ये ऐप है, ये खराब है। तो मेरी एक बात मानिएगा, बाहर की जिंदगी में, इस मजलिस के बाद की जिंदगी में हम असातिज़ा की इज्जत और ज्यादा करेंगे। उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें पढ़ाया, ठीक है? मेरी बात मानिए, मानना है ना? अपने अंदर कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब हम हो गए, ठीक है? जहां पर गुरूर, तकब्बुर, घमंड की जरा सी भी बात आए, वहां पर लाहौल पढ़ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। और हमेशा याद रखिए, एक बेचारे हाफिज साहब है, सिर्फ हिफ्ज़ कराते हैं, हिफ्ज़ करा दिया और वो बच्चा बन गया अल्लाह। क्या बन गया? देखिए, मानते हैं कि जामिया उम्मुल कुरा, मक्का के उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हो, मदीना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। अब बेचारे जिससे हिफ्ज़ किया वो उसको कुछ मानते हैं, तो गोया के आप कुछ भी नहीं देंगे। इसको लिख लीजिए, याद रखिए, जितना बड़ा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, इल्म वाला हो, कुछ भी हो, वो नाक रगड़ रगड़ के मर जाएगा। वो अंगूठा छाप जाहिल अपनी माँ और बाप से नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जिसने आपको अलिफ बा सिखाया है, आप क़यामत तक नाक रगड़ रह जाएंगे। वो उस्ताद नहीं होगा, आप शागिर्द ही रहेंगे, आप पढ़ नहीं सकते। फज़ाइल, सलाहियत, इस्तिदाद अपनी जगह पे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बहरहाल आप सबको भी अल्लाह इस इल्म के लिए पूरी तरह शरह सद्र फरमाए, तफक्कुह फिद्दीन अता फरमाए। अल्लाह ताला जिस बंदे से खैर का फैसला फरमाते हैं, जिसके लिए, और अच्छाई और भलाई का फैसला फरमाते हैं, वो जिसको चाहते हैं उसके सीना को इल्म दीन के लिए खोल देते हैं। यशरह सद्रहु लिल इस्लाम। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे सीना को, हमारे दिल दिमाग को इल्म शरीयत के लिए खोल दे। ए अल्लाह, सही इल्म अता फरमा और अमल सालिह की तौफीक अता फरमा। अमल एक चीज है और अमल सालिह दूसरी चीज है। अमल सालिह को अल्लाह ताला ठुकराता कभी नहीं। ऐसे ही सलाहियत और इस्तेदाद एक चीज है और सलाहियत और इस्तेदाद का मकबूल होना दूसरी चीज है। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सलाहियत और इस्तेदाद भी दे और उस सलाहियत और इस्तेदाद को अल्लाह ताला कबूल भी करे। यही दुनिया में भी काम आएगा और यही आखिरत में भी काम आएगा। बहरहाल इस बच्चों के हक जो मुहतमिम ने अदा किया, जो असातिज़ा ने अदा किया, जो आप सब ने अदा किया है,
اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے، حفاظت فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔